اپنی مٹھی کے اندر زمین کو لپیٹ لیں گے، آسمانوں کو اپنی مٹھی کے اندر لپیٹ لیں گے۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، پوچھنے لگے، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جب جہنم، جب آسمان اور زمین کا یہ کیفیت ہوگی، یہ حال ہوگا، اس وقت لوگ کہاں جائیں گے، انسان کہاں ہوں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ مختلف کے مأکولات کھانے کھائیں گے اور مختلف قسم کے وہ مشروبات پئیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد، مشروبات پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہ انہیں پیشاب آئے گا، نہ انہیں پخانہ آئے گا، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جو لوگ کھانا کھائیں گے ان کے کھانے کیا کیا بنے گا، مراد کے کھانا کیسے تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے واقعہ معراج سماعت فرمایا تھا۔ واقعہ معراج چلتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر ہم نے اختتام کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اس سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پھر مجھے جنت کی طرف لے جایا گیا۔ جب میں جنت میں داخل ہوا، میں نے جنت کے اندر دیکھے کہ موتیوں کے بڑے بڑے قبے بنائے گئے تھے، خیمے بنائے گئے تھے، اور جنت کی یہ ساری کی ساری زمین کستوری کی مانند تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، یہاں پر جنت کا تعارف ضروری ہے۔ جنت کو سمجھنے کے لیے، جنت کے میوے جات کو جاننے کے لیے، جنت کی خوبصورتی کو جاننے کے لیے جنت کا تعارف ضروری ہے۔ یہاں پہ جنت کا تعارف کروائیں پہلے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ وہ جنت ہے، اس جنت کے اندر نیک لوگ، ایماندار لوگ داخل ہوں گے۔ اس جنت کے اندر اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں۔ وہ نہریں پانی کی نہریں بھی ہیں، شہد کی نہر بھی ہے، دودھ کی نہر بھی ہے، اور شراباً طہورا کی نہر بھی ہے۔ اس کے نیچے یہ نہریں چل رہی ہیں۔ وہاں جب بندہ جنت میں داخل ہوگا، اس نہروں سے جو کچھ وہ لینا چاہے، جب بھی لینا چاہے، کسی بندے کو کوئی روک ٹھوک نہیں ہوگی، کھلی اجازت ہوگی، جب چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے ان نہروں سے مشروبات کو لے کے وہ پی سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جنت کا تعارف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر جنت کا یہ بھی تعارف فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان الجنت شجرۃ، جنت کے اندر ایک درخت ایسا ہے، جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے، اس درخت کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، سوار ہونے کے بعد تیز رفتار میں اس گھوڑے کو وہ دوڑاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ 70 سال کی مسافت سفر کر لے گا، اتنا لمبا، پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔
یہ جنت کی وسعت کا ایک منظر ہے، اتنا بڑی جنت ہے، اور جنت کی وسعت کا منظر آپ نے اس کا اندازہ لگا لیا، اور جنت کے دروازوں کی کتنا وسعت ہے، یہ کتنے بڑے اس کے دروازے ہیں۔ مسند احمد کے اندر، ابن حبان کے اندر، سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کتنا بڑی ہے، انما بین مسعرین، یہ جنت اتنا وسیع ہے، اتنا لمبی جنت ہے، اس جنت کے صرف دو پارٹوں میں، دو دروازوں میں اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔ فرمایا کہ مسیرۃ 40 سنۃ، 40 سال کی مسافت کے برابر ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک سفر ہے۔ یہ جنت کی وسعت کا اندازہ لگائیں، یہ تو ایک دروازے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے دروازے ہوں گے اور کتنی بڑی یہ جنت ہے۔ جنت کا تعارف کرواتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کتنا بڑی جنت ہے، اور جنت کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعارف فرما رہے ہیں۔ اور جنت کے ایک منظر یہ بھی ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ مختلف کے مأکولات کھانے کھائیں گے، اور مختلف قسم کے وہ مشروبات پئیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد، مشروبات پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہ انہیں پیشاب آئے گا، نہ انہیں پخانہ آئے گا، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جو لوگ کھانا کھائیں گے ان کے کھانے کیا کیا بنے گا، مراد کے کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جنتی لوگوں کا کھانا اس انداز میں ہضم ہوگا کہ ان کو اللہ رب العالمین ایک ڈکار لحق کریں گے، اس ایک ڈکار دینے کی وجہ سے سارا کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور یہ جنتی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے، ان کے جسم سے جب پسینہ نکلے گا، پسینہ پھوٹے گا، یہ پسینہ ان کو لحق ہوگا، ان کا پسینہ کستوری کی مانند ہوگا، یعنی خوشبودار ان کا پسینہ ہوگا۔ اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا کہ ان کے سانس کی طرح اللہ رب العالمین کی تکبیرات، تسبیحات سانس کی طرح ان کے زبان کے اوپر جاری ہو جائے گی۔ جس طرح ہمیں سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اسی طرح جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے سانس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی حمد و ثنا کو، اپنی تسبیحات کو، اپنی تکبیرات کو رکھ دیں گے، بندے کو کوشش کرنے کی، حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ جنت کا منظر ہے۔ یہ مختلف آپ نے جنت کا تعارف سماعت فرمایا ہے۔ اب اس جنت کے اندر کون داخل ہوں گے، اس جنت کے اندر کون لوگ ہوں گے، اور کن کن لوگوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہے، ان کے مشاہدہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کون کون کس عمل کی وجہ سے وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ثم عرجوا، مجھے آگے لے جایا گیا، آگے چلتے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چلتے ہوئے مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، ایسے لگا کہ میرے آگے کوئی چل رہا ہے، قدموں کی آواز مجھے پیدا ہوئی، مجھے سنائی دی گئی کہ چلنے والا بندہ چل رہا ہے میرے آگے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، کون ایسا بندہ ہے جو مجھ سے آگے چل رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں چل رہا، یہ زمین کے اوپر چل رہا ہے، اور چلنے کی، قدموں کی چلنے کی جو آواز ہے، آٹ ہے، وہ جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ پوچھا کہ وہ کون ایسا خوش نصیب انسان ہے، چل تو زمین کے اوپر رہا ہے لیکن چلنے کی، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ کا صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زمین کے اوپر چل رہی ہیں، چلنے کی وجہ سے جنت کے اندر آواز آ رہی ہے۔ آپ جب واپس ہے، آپ نے پوچھا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے، کون سا عمل کرتے ہو؟ چلتے زمین پہ ہو اور چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے، بتاؤ تو صحیح کون سا عمل کرتے ہو؟ معروف حدیث ہے، بتایا گیا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہوں، نوافل کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں تو تحیۃ المسجد کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہوں۔ رب تعالیٰ کو یہ 2 رکعتیں اتنا پسند ہی ہے، چلتے زمین پہ ہیں، چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ،
ہمارے اعمال پھر وہی ہیں، تکلیفیں وہی ہیں، مصائب وہی ہیں، کیوں نہیں دور ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرض کی بات نہیں ہو رہی، نفل ہی پڑھتے تھے، چلتے زمین کے اوپر چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ ہم نے تنہائی کے اندر جا کے یہ سوچنا ہے، نماز کی جب کہ فحش اور فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، 5 وقت کی فرض نماز ادا بھی کر رہی ہیں، سارے معاملات کر رہی ہیں، پھر بھی پریشان ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تنہائی کے اندر جا کے ایک مرتبہ ضرور ہی سوچنا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر قدموں کی آواز سنائی گئی ہے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سلسلہ سیاح کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ میں کچھ آگے گیا، آگے چلتے ہوئے جنت کے اندر مجھے خوشبو محسوس ہوئی، ایسی خوشبو محسوس ہوئی، میں نے کبھی یہ خوشبو پہلے محسوس کبھی نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ مجھے جواب ملتا ہے، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو 3 بندوں سے نکلنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ وہ کون سے ایسے خوش نصیب 3 بندے ہیں جن کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، بڑی عمدہ خوشبو ہے؟ وہ کون سے بندے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک کا نام مشات ہے، یہ ایک مشات کا شوہر ہے، اور ایک مشات کی بیٹی ہے۔ یہ 3 بندے ہیں جن کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مشات کون ہے جو جنت کے اندر بھی موجود ہے اور جنت سے موجود ہونے کی وجہ سے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے، بڑی عمدہ خوشبو ہے؟ مشات کون ہے؟ اب سمجھیے کہ مشات کون ہے اور کون سی ایسی ہستی ہے جو جنت کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ یہ مشات فرعون کے دور کی، فرعون کی ایک خادمہ ہے، اس کا نام مشات ہے۔ مشات خادمہ کو اس وقت کہا جاتا تھا۔ یہ مشات فرعون نے اپنے گھریلو کام کے لیے اس کو ایک خادمے کے طور پہ رکھا تھا، جس کو آج ہم اپنی زبان کے اندر بیوٹی میکر کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو سنوارنے کے لیے اس مشات کو بطور خدمت کے فرعون نے اپنے گھر پہ رکھا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ مشات کون ہے، تعارف کروا رہی ہے۔ کہا کہ مشات یہ وہ ہے، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بہادر عورت ہے جو فرعون کو رب نہیں مانتی، اللہ رب العالمین کو رب مانتی تھی۔ کہتی تھی کہ انا ربکم الاعلی۔ فرعون جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا دعویٰ ہے، مالک خدا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ مشات کا ایمان تھا۔ ایک دن ایسا آیا، یہ مشات فرعون کی بیٹی کی کنگھا کر رہی ہے، اس کے بالوں کے اندر کنگھا کر رہی ہے۔ کنگھا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے، اس کے ہاتھوں سے یہ کنگھا نیچے گر جاتا ہے۔ نیچے جو ہی گرتا ہے، مشات کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ ادا ہو جاتا ہے کہ فرعون ہلاک ہو گیا، فرعون ہلاک ہو جائے، فرعون ہلاک ہو گیا ہے۔ بیٹی سن رہی ہے، فرعون کی بیٹی سن رہی تھی، فوراً جاتی ہے، جا کے اپنے بابا فرعون کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ مشات اس طرح کے جملے اپنی زبان سے ادا کر رہی ہے۔ فرعون نے اپنے دربار میں بلایا، کہا مشات کس پہ ایمان رکھتی ہو، کس کو رب مانتی ہو؟ اپنے زبان سے مشات نے یہ جملے ادا کر دیے کہ میں آپ کو رب نہیں مانتی، رب صرف اللہ رب العالمین کو مانتی ہو، آپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون کو تو غصہ آیا، فرعون نے مشات کو، مشات کے خاوند کو اور اس کی بیٹی کو، تینوں کو ایک ساتھ ہی قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا، جنت کے اندر داخل کر دیا، اور جنت سے داخل ہونے کی وجہ سے ان کے جسم سے نکلنے والی خوشبو جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ جب ایمان اس طرح انداز سے آ جائے گا، اللہ رب العالمین اپنی جنت کا ضرور مہمان بنا دیں گے۔ یہ جنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر میں آگے گیا، آگے چلتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا محل بھی دیکھا۔ اتنا خوبصورت محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے، میں دیکھتے ہی پوچھ لیا، مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے پوچھ لیا یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا قریشی، میں بھی قریشی ہوں، یہ کس کا محل ہے؟ بتایا گیا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا محل ہے۔ جنت کے اندر پہلے ہی محل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے چلا، یہ جنت کی سیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کروائی گئی ہے، اس کا یہ منظر، اس کا مشاہدہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب آگے گیا، آگے چلتے ہوئے دیکھا
میرے کانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا جنت کے اندر کون سا ایسا خوش نصیب انسان ہے جو قرآن کی تلاوت جنت کے اندر کر رہی ہے؟ جواب ملتا ہے یہ قرآن کی تلاوت جنت میں نہیں، یہ زمین کے اوپر کر رہی ہے، اور ان کی آواز اللہ رب العالمین جنت میں سنوا رہے ہیں۔ کس وجہ سے زمین کے اوپر تلاوت ہو رہی ہے اور آواز جنت میں آ رہی ہے؟ کون سی ایسی خوبی ہے، کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام ہے؟ تلاوت زمین پہ ہوتی ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ نعمان بن حارثہ آپ کا صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہے، زمین کے اوپر تلاوت کر رہی ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ کہا کہ خوبی کیا ہے؟ خوبی کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ زمین کے اوپر تلاوت ہو رہی ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ کہا کہ یہ ماں کی بڑی خدمت کرنے والے ہیں، ان کی خدمت اپنی ماں کی اس انداز میں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز جنت میں سنوا رہے ہیں آپ کو۔ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے نیک عمل کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور آواز جنت میں آ رہی ہے۔ یہ جنت کا آپ نے مشاہدہ اور جنت کے یہ نظارہ اور یہ مختصر جنت کا تعارف اور اندر داخل ہونے والے بندے جس اعمال کی وجہ سے داخل ہوئے، بہت سارے اعمال ہیں، بہت طویل دلیلیں موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ابھی آپ نے جنت کا مشاہدہ اور جنت کا منظر آپ نے سنا ہے۔ اس کے بعد جہنم کا نقشہ، جہنم کا تعارف، اور جہنم کس انداز میں ہے، جہنم کس خوف میں ہے، اور جہنم کی ایک جھلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دکھائی گئی ہے، وہی جھلک جو آپ نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں مبارک سے اور اس انداز میں صحابہ کرام کو بتایا، وہی چلتے ہوئے آج آپ کے سامنے یہ پیش ہونے لگی ہے۔ جہنم کا ایک جھلک، جہنم کا ایک نقشہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ آئے ہیں، یہ وہ جہنم ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ جہنم وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، گناہ گاروں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جہنم کا تعارف ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح جنت کا تعارف تھا اس طرح جہنم کا تعارف ہونا بھی ضروری ہے۔ جہنم کا کیا تعارف ہے؟ جہنم کا تعارف یہ ہے، نمبر ایک، پہلی بات جہنم کی وسعت کا اندازہ لگائے، کتنا بڑی جہنم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک جہنمی جب جہنم میں داخل ہو جائے گا، اس کے کانوں کی لو سے لے کے کندھوں کے درمیان یہ جتنا فاصلہ ہے، اتنا طویل فاصلہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، ایک جہنمی کا اتنا لمبا 70 سال کی مسافت تک یہ صرف یہ فاصلہ ہوگا۔ اب جہنم کا وسعت کا اندازہ تو لگائیں۔ دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی مٹھی کے اندر زمین کو لپیٹ لیں گے، آسمانوں کو اپنی مٹھی کے اندر لپیٹ لیں گے۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، پوچھنے لگے، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جب جہنم، جب آسمان اور زمین کا یہ کیفیت ہوگی، یہ حال ہوگا، اس وقت لوگ کہاں جائیں گے؟ انسان کہاں ہوں گے؟ انسان کہاں جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارے کی ساری انسانیت جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے، یہ پل صراط کے اوپر جمع ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مخلوق ہے اور کتنا انسانیت ہے، اور جہنم کی وسعت کا اندازہ تو لگائیں یہ کتنا بڑی جہنم ہے۔ پل صراط کے اوپر ساری کی ساری انسانیت جمع ہوگی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری امتی تک یہ سارے کے سارے لوگ جہنم کے اوپر جو پل صراط بنی ہے، اس پل صراط کے اوپر سارے کے سارے ایک وقت میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ جہنم کی وسعت ہے۔ تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہنم کی گہرائی کا اندازہ تو لگائیں۔ مسند احمد کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کی گہرائی کتنا ہے، کتنا نیچے جہنم ہے۔ فرمایا کہ اگر جہنم کے منہ سے ایک چٹان، ایک پتھر گرایا جائے، اس کے منہ سے یہ گرتا ہوا اس جہنم کی تہہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال تک یہ گرتا رہے گا، پھر بھی جہنم کی تہہ کو نہیں جا کے پہنچے گا۔ 70 سال کا عرصہ ہے، یہ گرتا ہوا یہ چلتا جائے گا، پھر بھی جہنم کی تہہ کو جا کے نہیں ٹکرائے گا، نہیں پہنچے گا۔ یہ جہنم کی گہرائی ہے، اور اس جہنم کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے ان کا کیا حال
ہوگا، جو جہنم کے اندر لوگ جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا، ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے جہنمیوں کی صورتحال بھی بیان کر دی ہے، جہنمیوں کی حالت بھی، جہنمیوں کی کیفیت بھی بیان کر دی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جہنمی جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے یہ اتنا زیادہ روئیں گے، اتنا زیادہ روئیں گے، زاروں قطار روئیں گے، ان کے آنکھوں سے پانی کے آنسو نہیں نکلیں گے، خون کے آنسو ہوں گے۔ اگر اسی آنسو کے اندر اگر کوئی انسان کشتی بھی چلانا چاہے تو آسانی سے چلا سکے گا، ایک بندے کے آنسو میں، ایک بندے کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میں ایک کشتی بھی چلانا چاہے تو آسانی سے چلا سکے گا۔ اتنا زیادہ یہ روئیں گے، یہ اتنا زیادہ رو رہی ہیں اور آگ کے اندر ہے لیکن آگ نہیں بجھ رہی۔ اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے آگ کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے لیکن آگ نہیں مدم ہو رہی، آگ نہیں بجھ رہی، یہ پانی ہے نکل رہا ہے، یہ خون ہے نکل رہا ہے، آگ نہیں مدم ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا زیادہ آنسو اس آگ کو مدم نہیں کر سکے۔ یہ زمین کے اوپر بیٹھنے والا بندہ صرف 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، زیادہ نہیں، اپنے آنکھ سے صرف ایک قطرہ رب کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوف سے اپنے آنکھوں سے صرف ایک قطرہ نکال دے، چھوٹا سا سوئی کے نکے کے برابر اور مکھی کے سر کے برابر، اپنے آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے خوف سے نکال دے، یہ ایک قطرہ پوری جہنم کی آگ کو مسما دے گا، ختم کر دے گا، مدم کر دے گا۔ وہاں اتنا زیادہ روئیں گے لیکن آگ مدم نہیں ہوگی، آگ نہیں بجھے گی، صرف ایک قطرہ زمین کے اوپر نکلا گا انسان سے، پوری آگ کو اس نے مدم کر دیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ جہنمیوں کی کیفیت ہوگی، یہ وہ جہنم ہے۔ اس جہنم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی نماز کے اندر پناہ مانگتے تھے، جہنم سے نماز کے اندر پناہ مانگتے تھے۔ ہم بھی 5 وقت کی فرض نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے جب تشہد میں بیٹھتے ہیں وہی دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں پناہ مانگتے ہیں ہم بھی وہی دعا پڑھتے ہیں، لیکن اس دعا کا معنی یاد کر لے، اس کا مفہوم اور مطلب یاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جو ہم جہنم سے پناہ مانگ رہی ہے وہ کون سی ایسی دعا ہے جس کے ہم جہنم کی پناہ مانگ رہی ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پناہ مانگتے تھے آخری تشہد میں جب بیٹھتے اور یہ دعا پڑھتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ جہنم کے خوف کی وجہ سے، جہنم کی آگ کی وجہ سے، جہنم سے ڈرنے کی وجہ سے اگر دن میں صرف 7 مرتبہ سچے دل سے جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو یہ جہنم اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ خود سفارش کرتی ہے، یہ دعا کرتی ہے، اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ 7 مرتبہ اگر دن میں انسان یہ پناہ مانگ لے یہ جہنم اس بندے کو پناہ دے دیتی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ سفارش کرتی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے اور یہ بات درس ہے، یہ بات نصیحت ہے۔ جہنم کی آگ سے ہم نے بچنا ہے اور ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ جہنم والے لوگوں میں ہمیں شمار نہ کرنا، اللہم اجعلنا جنت الفردوس، جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے، نماز سے پہلے نماز کے بعد میں ہر وقت جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اب یہ جہنم کا تعارف آپ نے یہ سماعت فرمایا ہے، یہ جہنم کتنا وسیع ہے اور کتنا گہری ہے، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے آپ نے یہ تعارف سماعت فرمایا ہے۔ اب اس جہنم کے اندر جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے اور کس وجہ سے ڈالے جائیں گے، کون سا عمل کر کے آئیں گے، کون سا ایسا کام کر کے آئیں گے جن کو اللہ رب العالمین اس جہنم کے اندر، اس آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ کون کون سے عمل ہے؟ عمل تو بہت زیادہ حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن چند ایک کی صرف اشارہ ہی کر دیں گے۔ آئیے سنیے، پہلا عمل یہ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہی ہیں جب میں نے جنت کا مشاہدہ کر دیا، جنت کو دیکھ لیا، پھر مجھے جہنم کی طرف لے جایا گیا۔
جب میں نے جہنم کو جا کے دیکھا، جہنم کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے ناخن ایک پتل کے لوہے کے بنے ہوئے تھے، یہ اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو یہ نوچ رہا تھا، نوچ نوچ کے اس کو کھا رہا تھا، اس کو کھا رہا ہے اپنے چہرے کو۔ بڑے بڑے ناخن ہے، طاقتور ناخن ہے، یہ اپنے چہرے کو نوچنے کے بعد اس کو کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون بدبخت انسان ہے، یہ کون سا ایسا بندہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو سزا دے رہا ہے؟ بتایا گیا، جواب ملتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے اپنی مجلس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی محفل کو رونق بخشنے کے لیے، اپنی محفل کے اندر چار چاند لگانے کے لیے، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے اپنے دشمن کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے، اپنے چوک اور چوراہوں میں بیٹھ کے اپنے دشمن کی عزت ابرو کو برباد کرنے کے لیے کبھی اس کی غیبت بھی کرتا تھا، کبھی اس کی چغلی بھی کرتا تھا، کبھی دوستوں کو ہنسانے کے لیے سامنے والے بندے کے جسم سے یہ عیب بھی تلاش کرتا تھا، یہ زبان سے مسلمانوں کو یہ تکلیف دیتا تھا۔ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے یہ چہرے کو، اپنے ہی چہرے کو نوچ کے کھا رہا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا، کوئی ہے ایسا بندہ جو اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ اللہ رب العالمین اس بندے کو وہی سزا دلا رہی ہے۔ یہ جہنم کے اندر بندہ داخل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا، آگے جا کے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے، ایک گندی پیپ کے اندر جہنمیوں کو پیپ جمع ہے، گرم پانی جمع ہے، جہنمیوں کو نکلنے والی جتنا بھی پیپ ہے یہ اتنا گرم ہے، اس کے اندر بندہ ابل رہا ہے، جس طرح ہانڈی اگر آگ کے اوپر رکھی جائے اس کے اندر پانی یا کوئی چیز پکائی جاتی ہے وہ کیسے ابلتی ہے، یہ بندہ اس گرم پیپ کے اندر ایسے ابل رہا ہے، چاروں طرف سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، قریبی فرشتہ کھڑا ہے، پتھر لے کے اس کو مارتے ہیں، یہ پھر اس پیپ کے اندر، اس کڑھائی کے اندر یہ چلا جاتا ہے اور اس کے اندر ابلتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون انسان بدبخت ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو زمین کے اوپر رہ کے لوگوں کے ساتھ یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے، اس کو یہ سزا ملی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں آگے چلا، دیکھا ایک بندے کو، اس کے بعد فرشتے کھڑے ہیں، آگ کی کینچی لے کے اس کے دائیں طرف لے کے کانوں تک اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر الٹی طرف آ جاتے ہیں، اس کی اس باچوں کو کانوں تک کاٹ دیتے ہیں، جب دوسری کو کاٹتے ہیں پہلی والی ٹھیک ہو جاتی ہے، جب پہلی والی کو کاٹتے ہیں دوسری والی باچ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون انسان ہے جس کو یہ آگ کی کینچی سے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جواب ملتا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے اگر اس کے بعد ذرہ برابر بھی علم آ جاتا تھا، چھوٹا سے چھوٹا بھی علم آ جاتا تھا، اس سے یہ اپنی مرضی سے دین کے اندر یہ باتیں بنا کے، دین کے اندر یہ مسائل بنا کے، اپنی طرف سے باتیں بنا کے دین میں یہ شامل کر دیتے تھے اور اس کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اگر ان کو موقع ملتا منبر و محراب کے کھڑے ہو کے یہ دین اسلام کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو تو حکم دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ سارے کے سارے حکم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب اپنی باری آتی ہے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں کچھ بھی بات نہ کروں، صرف طلاق کا ایک اشارہ ہی کر دوں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہاں اگر میرا مسئلہ آتا ہے بذات خود میں امام ہوں، ایک امام ہوں، میرا مسئلہ آتا ہے میں بھیجتا ہوں فلاں کے پاس جاؤ اس سے مسئلہ لے کے آؤ، میری جب باری آتی ہے میں دوسروں کی طرف جاتا ہوں، جب دوسروں کی باری آتے ہیں دین کے اندر بات نکال کے کبھی حلالات و کبھی دوسرے مسائل کی طرف لے کے چل پڑتا ہوں۔ یہ دوسروں کی طرف تو حکم تھا، اپنے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جہنم کے اندر یہ لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ یہ جہنم کے اندر یہ لوگ داخل ہو گئے ہیں، جہنم کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اگر ان کے پاس چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آتا ہے، اگر کچھ بھی عمل نہ کہیں، صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، یہ آواز
اپنی زبان سے یہ نکالتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ دائرہ اسلام کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے۔ جب دائرہ اسلام کے اندر آ گیا، اس کے اوپر قانون لاگو ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے سارے قانون آ جاتے ہیں۔ اگر اس بندے نے ان قانونوں کو توڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین اسی جہنم کا اس بندے کو ایندھن بنائیں گے اور جہنم سے اس کا استقبال کریں گے۔ ہم نہیں بات کرتے انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے، ہر ایک بندہ جس کے اوپر جس کو موقع ملتا ہے وہ ظلم کرنا اور زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس جہنم سے خوف ہی نہیں ہے جو اتنا بڑی جہنم ہے، اتنا وسعت والی جہنم ہے، اتنا گہری جہنم ہے، اس کے اندر اتنا بڑی سزا ملے گی۔ ہم اگر بات کچھ بھی نہ کرے، یہ چند دن پہلے کے واقعے کی اگر نقشہ اس کا کھینچ لوں آپ کے سامنے، یہ میاں والی کا ایک سفاک باپ اپنی بیٹی کو یہ قتل کر دیتا ہے۔ صرف اس کی طرف اشارہ ہی کرنا مقصود ہے۔ مسلمان تو ہم ہیں، کس نام کے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو ہم نے کہہ دیا، لیکن مسلمان کا لیب تو لگا لیا، مسلمان کا طور طریقہ نہیں اپنایا۔ وجہ کیا ہے؟ اس میاں والی کا ایک نوجوان ہر ایک بندہ جانتا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، سب لوگ جان گئے ہیں۔ اب جانتے ہیں اس سفاک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا وجہ تھی۔ چھوٹی سی معصوم اس کلی بیٹی کو اس کو 4 سے 5 گولیوں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا ہے۔ چھوٹی بیٹی ہے، 7 دن کی بیٹی ہے۔ 7 دن کی کتنا بیٹی ہوتی ہے؟ 7 دن کا حکم کیا ہے؟ اتنا چھوٹی بیٹی ہے، اس بیٹی کو اگر کپڑا بھی آ جائے لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ 5 گولیاں جس کے جسم پہ اتر جائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے جسم کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا۔ اس سفاک باپ نے نہیں خیال کیا، جب اپنی بیٹی کے اوپر یہ گولیاں چلا رہا تھا، چلانے کا انداز تو دیکھیں کس انداز میں وہ چلا رہا تھا۔ جو جانتے ہیں یہ کلیجہ منہ کی طرف آتا ہے، یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان شک کیوں نہیں ہو گیا، یہ گر جاتا، یہیں سب ختم ہو جاتے۔ جہلیت کا زمانہ آ گیا ہے۔ وجہ کیا تھی بیٹی کو مارنے کی؟ یہی وجہ تھی، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ بیٹے سے محبت کرنے والا اپنی بیٹی کو یہ گولیوں سے جسم سے چھلنی کر دیتا ہے۔ اپنی نوکری سے واپس آتا ہے، گھر پہ آتا ہے، وہیں سے پسٹل لے کے آتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی ہے، 7 دن کی بچی ہے، زیادہ دن بھی نہیں گزرے، اپنی ماں کے جسم سے چھاتی سے لگ کے یہ دودھ پی رہی ہے، اپنے پیٹ کو یہ بھر رہی ہے۔ دودھ پیتی ہوئی بیٹی کو اس نے نہ مبارک دی ہے، نہ کوئی بات پوچھی ہے، نہ کچھ ہی نہیں کہا۔ اس بیٹی کو اس کس انداز میں اپنی ماں، اپنی بیوی سے، اس بچی کی ماں سے اس کے سینے سے چھینتا ہے، چھیننے کے بعد زمین پہ اٹھا کے مارتا ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، معمولی سی بچی ہے، اٹھا کے زمین کے اوپر مارتا ہے۔ زمین کے اوپر مارنے کے اوپر اس بچی کا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا یہ نقشہ ہوگا، کیا انداز ہوگا۔ زمین کے اوپر مارنے کے بعد فوراً ہی اس جسم کے اوپر یہ 5 فیر نکال دیتا ہے۔ اس بچی کے جسم کا کیا حال ہوگا، اور جس ماں کے کلیجے سے اور جس ماں کے سینے سے اس بدبخت انسان نے، اس سفاک انسان نے اس کے جسم سے چھینا ہوگا اور اس ماں کے سامنے اس کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، زمین کے اوپر اٹھا کے مارا ہے۔ اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں یہ ماں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکی، اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، رب تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے۔ صدمہ برداشت نہیں ہوا۔ اس ماں کے سامنے چھوٹی سی ایک بچی کو اگر گولیوں سے اڑا دیا جائے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ باپ تو اتنا صفاک ہے، اتنا درندہ ہے، اس ماں کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا، یہ دنیا سے چلی گئی ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، رب تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے۔ آپ بچیوں والے ہیں، اب باپ والے ہیں، بچیوں والے ہیں، جانتے ہیں یہ چھوٹی بچی ہوتی ہے۔ اب بیٹے بھی آپ کے پاس ہوں گے، بیٹیاں بھی یہاں ہوگی۔ یہ بیٹیاں باپ سے کتنا محبت کرنے والی ہوتی ہیں، کتنا الفت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی بیٹی ہے، کبھی اس کے پلو سے پکڑتی ہے، کبھی سینے سے آگے چمٹتی ہے، کبھی یہ کیا کرتی ہے، کبھی بابا کے منہ کو ہاتھ لگاتی ہے، کبھی بالوں کو ہاتھ لگاتی ہے۔ یہ بچیاں اس انداز میں محبت کرتی ہیں۔ اگر میں آپ کو کچھ بھی نہ کہوں،
میرے پاس 2 ہی بچیاں ہیں، اتنا بڑی عمر والی نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ چھوٹی بچیاں مجھ سے کتنا محبت کرتی ہیں، نماز پہ آتے ہوئے مجھے نہیں چھوڑ رہی ہوتی، لیکن نماز ہے چھوڑ دیتے ہیں، بڑی محبت کرتی ہیں، بڑی الفت کرتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی کلپ اور ویڈیو بھی کسی نے میری بنا لی ہے، یہ چھوٹی بچی میری صرف 15 ماہ کی بچی ہے، یہ چیزیں اٹھا کے میرے منہ میں دے رہی تھی۔ چھوٹی بچی 15 ماہ کی ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، چیزیں اٹھا کے مجھے کھلاتی رہی ہے، 1 منٹ پورا یہ چیزیں مجھے کھلا رہی ہے۔ یہ بیٹی اتنا محبت کرنے والی ہوتی ہے، اتنا الفت کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان درندوں کی، ان جانوروں کی، ان پرندوں کی بات کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہی ایک واقعہ صادر ہوا۔ ابن حبان کے اندر ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کے اوپر چادر لی ہوئی ہے، چادر لے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بند کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کی چادر کے اندر کیا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اندر کیا ہے، کیا چھپا کیا یہ ہو؟ کہا اللہ کے رسول راستے سے آ رہا تھا، ایک درخت تھا، درخت کے اوپر یہ چڑیاں بیٹھی تھی، ان چڑیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ بچے اس انداز میں تھے یہ گھونسلے سے ابھی گر جائیں گے، یہ چلچلاتی ہوئے چڑیا، میں نے دیکھا اس گھونسلے سے ان بچوں کو اٹھایا، جب میں نے اپنے ہاتھ میں لیا یہ چڑیا جو بچوں کی ماں ہے میرے سر کے اوپر ایسے گھوم رہی ہے، حتیٰ کہ میں نے جب اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا ہے، باہر پھیلایا ہے، یہ چڑیا آ کے میرے ہاتھوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ چھوٹی سی چڑیا ہے، ابھی آگے اس کے پاس جاؤ یہ اڑ جائے گی، دیکھو گے تو اڑ جائے گی۔ اتنا بہادر اور طاقتور اس کو کس چیز نے بنایا ہے؟ انسان کے ہاتھ کے اوپر آ کے پہلی مرتبہ، کوئی محبت کرنے والی نہیں تھی، کوئی پالتو نہیں تھی، پہلی مرتبہ آ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ گئی ہے، میں نے مٹھی بند کر دی ہے، آپ کے پاس لے کے آیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باہر نکال کے رکھو۔ جیسے ہی باہر نکال کے رکھا، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کا ایک جم غفیر ہے، جیسے ہی باہر رکھا، اس چڑیا کا حق تو بنتا تھا بندوں کو دیکھ کے اڑ جاتی، حق تو یہ بنتا تھا کہ بندوں کو دیکھ کے اڑ جاتی، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ چمٹ گئی ہے، اتنا چمٹی ہے، اڑانا چاہا، صحابہ کرام نے نہیں اڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں تمہیں اس چڑیا کے اوپر بڑا تعجب ہوگا، اس کی محبت کے اوپر تعجب ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اس چڑیا سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس چڑیا سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے، انسان کے بچے ہیں، انسان سے پیدا ہوا ہے، یہ انسان ذوی العقول ہے، سمجھدار ہے، اتنا سمجھدار ہے، اتنا عقل مند ہے، اتنا سب کچھ نعمتیں بھی موجود ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مار رہا ہے، یہ قتل کر رہا ہے، یہ شہید کر دیتا ہے۔ اس باپ کا کیا بنے گا؟ رب تعالیٰ کو اس کے ساتھ کتنا نفرت ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔